السلام علیکم ڈے ریڈرز اینڈ لسنرز، ایم ایس ناولز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ناول ہے دیار دل، رائٹر ہیں فرحت اشتیاق، اور ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 ہے۔ اور جی اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلے جی ناول کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نماز کے لیے سر پر دوپٹہ لیٹے اس نے سوچا، مجھے طلاق چاہیے۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ جائے نماز بچھاتے اس کے اپنے لفظ اس کے کانوں میں گونجے۔ پہلے وہ صرف 1 جنوری کی دوپہر کو بدلنا چاہتی تھی، آج ماضی کے کئی لمحے تھے جنہیں وہ بدلنا چاہتی تھی، جنہیں وہ دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ وہ جائے نماز طے کرنے لگی۔ اس کی دنیا میں آنے والا پہلا مرد ولی صہیب خان ہے، اس کی دنیا میں آنے والا آخری مرد ولی صہیب خان ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے بھی اسے کسی ایک کو چننے کو کہا جائے تو وہ اپنے لیے اس کو چنے گی۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنی۔ جائے نماز طے کرتے اس کے ہاتھ یکلخت ہی ساکت ہوئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہ ایک دم ہی جائے نماز ہاتھ میں لیے ہی کارپٹ پر گری تھی۔ جو میرا ساتھ میرے لیے میری وجہ سے چاہے گی اور جو مجھ سے محبت کرے گی۔ محبت کا کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے ہاں یا نہ کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات تو خود اپنی ہی کیفیات انسان بہت دیر بعد جا کر سمجھ پاتا ہے۔ وہ آج ساری رات کیوں روئی ہے؟ اس لیے کہ جس سے وہ محبت کے رشتے میں بندھ گئی ہے وہ اس سے ہر رشتہ توڑ دینے کی بات کہہ رہا ہے۔ وہ اسے اپنا یقین نہیں دلا سکی، اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکی، اس لیے مضطرب ہے، اس لیے بے قرار ہے۔ محبت ولی صہیب خان سے، جس سے وہ نفرتوں کا اعلان کرتی آئی ہے، اس سے؟ ہاں اس سے۔ یہ سچ ہے، یہی سچ ہے۔ معیز سے اسے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ اس سے ملتی یا رابطہ چاہے نہ کرتی، اسے دل میں یاد ضرور کرتی۔ یہاں اس گھر میں آئے اسے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، اور ان 1.5 مہینوں میں آغا جان، ممی اور ڈیڈی کے بعد جس چوتھے شخص کو اس نے ہمہ وقت سوچا وہ صرف ولی صہیب خان تھا۔ یہ محبت تھی یا ان کے بیچ موجود مضبوط رشتے کی کشش، وہ تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ جب آغا جان ہسپتال داخل ہوئے تھے، جب اس نے اور ولی نے ہسپتال میں وہ رات گزاری تھی، جب وہ کوریڈور کے آخری اندھیرے میں ڈوبے حصے میں عبادت کر رہا تھا اور وہ چند انچوں کی دوری پر زمین پر بیٹھی اسے عبادت کرتا دیکھ رہی تھی، تب اس اندھیرے میں ایک روشنی پھیلی تھی۔ وہ روشنی اسے ولی صہیب خان کا ظاہر باطن سب دکھا رہی تھی۔ وہ روشنی اسے اس شخص کے محبت میں مبتلا کروا رہی تھی۔ اس رات کے ان لمحوں کے بعد جب وہ اس کے پاس سے اٹھی، تب اس سے آج تک گزرنے والے ہر لمحے میں وہ اس کے مخالف نہیں، اس کی سمت، اس کی طرف جانے والے راستے پر بھاگ رہی تھی۔ محبت کی روشنی بکھرتی اس رات کی اگلی صبح آغا جان کے گھر پر معیز اس کے سامنے کھڑا تھا، اور ولی برابر میں تو اسے معیز کی نہیں ولی کی پرواہ تھی۔ اسے معیز کا ولی کو گالی دینا برا لگا تھا۔ وہ اس سے پہلے معیز سے بالکل سکون سے بات کر رہی تھی، لیکن ولی کے لیے اس کی بد کلامی کے بعد وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی۔ آگہی کا یہ لمحہ، ادارک کا یہ پل تھا، بے حد قیمتی تھا۔ وہ اپنے دل میں اس شخص کے لیے محبت پا رہی تھی، جو کہہ رہا تھا وہ صرف اس سے شادی کرے گا جو اس کی محبت میں اس تک آئے گی، جو کسی کے لیے اور کسی کی خاطر نہیں، صرف اس کے لیے، اس کی خاطر اس سے رشتہ باندھے گی۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ہر طرح اس نے ہمیشہ ولی کو یہی بات سمجھائی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ولی صہیب خان کو نہیں، صرف معیز تجمل کو شامل کرنا چاہتی ہے۔ پھر اگر آج وہ جا کر اس سے محبت کا اقرار کرے تو کیا وہ اس کا یقین کرے گا؟ اسے معیز سے محبت نہیں، ولی سے محبت ہے۔ وہ چیخ چیخ کر بھی ولی کو بتائے گی، وہ تب بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ بے شمار بار، بے حساب بار وہ اپنے لفظوں اور رویوں سے سب کچھ اس کے برعکس ثابت کر کے دکھا چکی ہے۔ اپنے راستے میں یہ کانٹے اس نے خود بچھائے تھے۔ وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جھوٹی اور منافق لڑکی نہیں تھی، یہ اس میں شاید واحد خوبی تھی۔ اس میں اتنی جرأت تھی کہ جس سے نفرت کرتی ہو اس سے نفرت کا اظہار کر سکے، اور جس سے محبت کرتی ہو اس سے محبت کا اقرار کر سکے۔ مگر جس سے وہ ہزاروں بار نفرت کا اظہار کر چکی ہے، اب یہ کیسے کہے کہ میری آن واحد میں دل کی دنیا ہی بدل گئی، میں پوری کی پوری بدل گئی۔ آپ اچھی بیوی نہ بن سکی، میں اچھی بیٹی نہ بن سکی، میں نے اپنا یہ گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گی؟ وہ ان دنوں اپنے گناہوں کو یاد کرنے اور قبول کرنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بیٹی نے ایک سوال ان کے آگے رکھا تھا، اور وہ اس کا جواب تلاشتی اپنے برے ماضی کو دہرا رہی تھی۔ کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں اپنے تمام رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا؟ کیا محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنی تھوڑی سی جگہ رکھی ہے؟ ہم ایک وقت میں اپنے تمام قریب ترین اور عزیز ترین رشتوں سے ایک جیسی محبت کر ہی نہیں سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا شوہر برا بیٹا ہوگا، اور اچھا بیٹا برا شوہر؟ کیا یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اس شخص محمد بختیار خان سے انہیں پرخاش تھی کیا؟
اس شخص سے برسر پیکار نفرت کے جس مضبوط میں وہ برسوں سے مقید تھی، ان کی بنیادیں کھڑی کس چیز پر تھی، کس جذبے پر تھی؟ ایک آواز ابھر رہی تھی ان کے اندر سے، صرف ایک آواز، حسد، حسد اور صرف حسد۔ اور وہ اس بوڑھے کمزور انسان سے حسد کرتی تھی، روز اول سے کرتی تھی، اپنی شادی شدہ زندگی کے پہلے روز سے کرتی تھی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کے دلوں کو دکھا کر، انہیں ناراض کر کے سمجھیں گے کہ ہم خوش رہ لیں گے، تو حقیقت میں ایسا ہوا نہیں کرتا۔ ہمارے ہر گناہ، ہر غلطی کی سزا ہمیں روز آخرت جزا و سزا کے دن ملے گی، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا آخرت کے ساتھ ہم اس دنیا میں بھی دل کی بے سکونی اور بے اطمینانی کی صورت میں پاتے ہیں اور ساری زندگی پاتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت میں اپنے باپ کو، بھائی کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے والا ان کا وہ محبوب شوہر راتوں کو سوتے سوتے بے قراری سے اٹھ کر کیوں بیٹھ جایا کرتا تھا؟ اکثر ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، مسکراتے وہ یک لگ چپ کیوں ہو جایا کرتا تھا؟ کبھی بہت کھلکھلا کر ہنستے یک دم ہی اس کی آنکھوں میں اداسیاں کیوں چھا جاتی تھیں؟ شادی کے 5 سالوں بعد، بہت منتوں مرادوں کے بعد، وہ بیٹی پیدا ہوئی جس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اتنے پرجوش، اتنے خوش تھے، تو اسے پہلی بار دیکھنے، گود میں اٹھانے پر بجائے مسکراہٹ کے ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں امڈ آئے تھے؟ اس پل کس کی کمی محسوس ہوئی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں؟ صرف اس پل نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر خوشی کے موقع پر، ہر کامیابی کی منزل طے کرنے پر کس کی کمی محسوس کی تھی؟ ٹھاٹ باٹ، عیش و آرام، دولت کی فراوانی چھوڑ کر آنے والے اس شخص نے اپنی اور ان کی وہ دنیا جو بنائی تھی، محنت کر کے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے، اس محنت کے بعد ملازمت میں ترقیاں مل رہی ہیں تو لبوں پر مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں درد کیوں پھیلا ہوا ہے؟ بہت محنت و جدوجہد کے بعد اپنا ذاتی گھر تعمیر کیا ہے تو اس میں پہلا قدم رکھتے چہرے پر خوشی نہیں دکھ رہی۔ بیٹی کی پہلی سالگرہ، اس کے اسکول کا پہلا دن، اس کی پہلی تعلیمی کامیابی، ان کی زندگی کی ہر خوشی پر اداسیوں کے رنگ چھائے رہتے۔ ان محبت کرنے والے میاں بیوی کے بیچ ان کی شادی شدہ زندگی کے پہلے دن سے ایک شخص موجود تھا، وہ شخص جو ان کے شوہر کو کبھی سچے دل سے ہنسنے اور خوش ہونے نہیں دیتا تھا۔ جب وہ دونوں تنہا ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے، تب کہیں سے وہ ایک شخص اچانک ان کے بیچ آ کھڑا ہوتا۔ اس کی آمد کی خبر انہیں شوہر کے چہرے پر پھیلتی اداسیاں دیا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں بکھرتا وہ دیا کرتا تھا۔ باپ، بھائی، گھر، ان سب کو چھوڑ آنے والا وہ شخص در حقیقت ان سب کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، تب نہیں مگر آج جانتی تھی کہ وہ اس گھر، اس کے در و دیوار اور وہاں بستے ایک ایک فرد سے حسد میں مبتلا تھیں۔ وہ بھائی کی موت پر اپنے گھر 23 برس بعد کیا تو انہیں اس کے بھائی کی موت کا غم نہیں، یہ فکر لاحق ہوئی کہ 23 برسوں تک ان کے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتے وہ سب لوگ پھر اس کی زندگی کا حصہ بن جانے والے ہیں۔ جب وہ نہیں تھے تب تھے، تو اب تو وہ ہوں گے، اب تو وہ واقعی پس منظر میں چلی جائیں گے۔ وہ شوہر کو اب کبھی نظر نہیں آئیں گے، شوہر انہیں فراموش کر دے گا۔ حاسد کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ، سب سے زیادہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، یہی غلطی تھی ان کی، یہی قصور تھا ان کا، اور یہی گناہ تھا ان کا۔ شوہر کا بھائی مرا ہے، اسے تسلی نہیں دی، ہمدردی و محبت کے 2 بول نہ بول پائی، اس کے باپ کو احترام سے سلام تک نہ کیا، شوہر سے، اس کے باپ سے، اس گھر کے ہر فرد سے روٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس پہلے سے غمزدہ شکست خوردہ اپنے شریک حیات کو اپنی ذات سے کوئی راحت، کوئی تسکین دینے کی بجائے مزید دکھ، مزید پریشانیاں، مزید الجھنیں دیں۔ گناہوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، غلطیوں کی نہ ختم ہونے والی فہرست تھی۔ فارا روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی اور وہ روتے ہوئے ریسیور ساتھ ہاتھ میں لیے زمین پر گرتے چلی گئی تھی۔ کئی روز وہ ہسپتال داخل رہی تھی، کئی روز وہ شدید بیمار تھی، مگر انہوں نے اپنی بہن کو فارا کو اطلاع دینے سے سختی سے روک دیا تھا۔ وہ اسے روٹ کر ان دنوں 7 سمندر پار بیٹھی ہیں۔ وہ ویزا اور دوسری قانونی مشکلات کے سبب ان کے پاس نہ آ سکے گی تو وہاں اکیلی نہ جانے کس قدر پریشان ہوگی۔ ہسپتال سے آئے بھی اب انہیں کافی دن ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی وہ سارا وقت بستر پر لیٹ کر اپنے کمرے میں بند گزارا کرتی تھیں۔ شوہر کے ساتھ بتایا ہر پل ان دنوں ان کے سامنے آ رہا تھا، اور اس ہر پل کا اختتام آخر میں ایک ہی پچھتاوے پر ہوتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس سے روٹھ کر دور کیوں ہوئیں؟ ان پچھتاووں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ روز قیامت شوہر کو کیا منہ دکھائیں گی؟ جو اس کے ساتھ روا رکھا وہ سلوک ہی کم نہ تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس شخص سے حسد کرتی تھی، اس لیے اس کی محبت قبول نہ کرتی تھی۔ حسد و بغض، کینہ خود کے دل میں تھا اور الزام اس پر لگاتی تھی۔ وہ دکھی انسان کسی سے کیا چھیننے آتا تھا؟ وہ تو محبتیں بانٹنے، چاہتیں برسانے ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ حسد کو نفرت کے پردوں میں چھپا کر وہ واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ برے سے برا اور غلط سے غلط کام کرتے بھی انہیں نہ افسوس ہوتا تھا، نہ شرمندگی، نہ ملال، نہ پچھتاوا۔
وہ اپنی پوتے سے نہیں ملے گا، اسے جلدی جلدی فون بھی نہیں کرے گا۔ یہ پابندی اس پر لگائی تو وہ بغیر اختلاف کے ان کی بات مانتا یوں ہی کرنے لگا۔ ہاں، ان سے رابطہ کر کے بہت جلدی جلدی اپنے پوتے اور ان کی خیریت پوچھا کرتا تھا۔ وہ جواباً کس طرح بات کرتی، یہ ایک الگ گناہ تھا۔ پوتے کو وہ ہر ماہ خرچے کے لیے دی جانے والی رقم سے ہٹ کر خود کچھ نہیں دے سکتے۔ ان پر یہ پابندی لگائی تو وہ اسے بھی مانتے ہوئے پوتے اور ان دونوں کے لیے تحائف کبھی ولی کے ہاتھ، کبھی کسی ملازم سے، کبھی کسی اور کے ذریعے سے ان کو بھجوا دیا کرتا تھا کہ وہ خود اسے یہ سب دے دیں۔ بیٹی کے دل پر دادا کی چاہتیں محبتیں کہیں اثر نہ کر جائیں، اس خوف سے وہ تحائف کبھی اسے دیا ہی نہ کرتی، اکثر اپنی کسی بھانجی، بھتیجی یا بھتیجوں یا بھانجوں کو دے دیا کرتی۔ اگر کبھی اس کے لیے آئی کوئی چیز اسے دیتی بھی تو یہ کہہ کر کہ یہ میں تمہارے لیے بازار سے خرید کر لائی تھی، یا ماموں نے تمہارے لیے لی ہے، یا ممانی نے دی ہے، یا خالہ نے بھجوائی ہے۔ اس کے لیے آئے بہت قیمتی چیز میں تو اسے دیا ہی نہ کرتی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے کہ بے وجہ اور بے موقع ماموں یا خالہ قیمتی تحفہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے برسوں سے آئے قیمتی قلم، پرفیوم، ڈیزائنرز ہینڈ بیگز، سویٹرز، شالیں، ملبوسات، امپورٹڈ جیولری، کاسمیٹکس، سونے کی کئی زنجیریں، انگوٹھیاں، بالیاں، بریسلیٹ، یہاں تک کہ بہت مہنگا موبائل، بالکل نئے ماڈل کا لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل کیمرہ تک بھی ان کی بیٹی نہیں کوئی بھتیجا یا بھتیجی یا بھانجی یا بھانجا استعمال کیا کرتے تھے۔ بے حد فخر و ناز سے پھوپھا یا خالہ کا قیمتی تحفہ جان کر اسے قبول کرتے ہوئے ان کے حسد نے کسی اور کے ساتھ تو کیا انہیں ان کی بیٹی تک کے ساتھ مخلص نہ رہنے دیا تھا۔ وہ اس سے جھوٹ بولتی تھیں، وہ اس سے غلط بیانیاں کرتی تھیں۔ ان کی بیٹی دادا کا بھجوایا پیسہ بہت سنبھل کر بڑی احتیاط اور صرف خاص ضرورتوں کے لیے استعمال کرتی اور وہ اس پیسے کو پانی کی طرح بہاتی۔ ان کے پرس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا اور وہ اپنے بھائی بہن کی سب سے دلاری بہن، بھاوج کی سب سے چہیتی نند، بھتیجیوں کی سب سے اچھی، سب سے پیاری پھوپھو اور بھانجے بھانجوں کی سب سے لاڈلی خالہ بنی رہتی۔ حسد میں پاگل ہوتے انہوں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ اگر محمد بختیار خان کا مالی تعاون مسلسل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شوہر کے وفات کے بعد وہ اور ان کی بیٹی کہاں کھڑی ہوتی۔ اس جوان عمری کی موت کے بعد ان کا شوہر جو چھوڑ کر ان کے لیے گیا، وہ کسی عیش پرستی اور شاہ خرچی کا تو کیا، ایک عام متوسط درجے کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ وہ اس باحیثیت خاندان کی بہو نہ ہوتی، اپنے سسرال کی انہیں مکمل مالی سپورٹ حاصل نہ ہوتی، پھر دیکھیں کہ کون سا بھائی، کون سی بہن، کون سی بھاوج، کون سا بھانجا اور کون سا بھتیجا انہیں پوچھ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر جس بہن کے پاس بہت اترا کر غرور سے وہ کینیڈا آئی تھی کہ بہن نے بڑی چاہت سے انہیں اپنے پاس بلایا تھا، اگر وہ شخص انہیں اپنی بہو نہ مانتا، اپنی دولت سے انہیں بے تحاشا نہ نوازتا تو بھی کیا یہ بہن اتنی محبت سے انہیں پاس بلاتی؟ 2.5 مہینے سے وہ یہاں رہ رہی ہیں، کیا وہ رہ پاتی؟ محمد بختیار خان کو عزتیں دینے پر کمر بستہ، وہ تو اپنی ہی بیٹی کی زندگی اجاڑنے چلی تھی۔ مائیں بیٹیوں کا گھر بسانے کی فکر کرتی ہیں اور وہ اجاڑنے کا سوچا کرتی تھی، اس کی بسی بسائی زندگی اجاڑ دینے کے در پہ تھی۔ جسے بیٹی کے لیے باپ نے چنا تھا وہ خونی رشتوں کا احترام کرتا تھا، ان کی عزت اور ان سے پیار کرتا تھا، اور جسے انہوں نے بیٹی کے لیے چنا وہ ایک مادہ پرست، لالچی اور علمی انسان تھا۔ کیا وہ جانتی نہ تھی کہ معیز کو فارغ سے شادی پر کیا چیز اکساتی ہے؟ فارغ نہ تجربہ کار، نہ سمجھ ہے، مگر وہ ایک عمر کے تجربات اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد کیا انسانوں کو پہچاننے کے قابل نہ ہو سکی تھی؟ وہ جانتی تھی، وہ بالکل جانتی تھی کہ اپنا کیریئر بنا لینے اور زندگی میں ہر طرح کے اسٹیبلش ہو جانے کے باوجود ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہینڈسم، بہترین کیریئر رکھنے والا اور دیگر بے شمار ظاہری خوبیوں کا مرکب بھتیجا اپنے لیے موجود کئی کنواری غیر شادی شدہ لڑکیوں کے بہترین رشتوں کو چھوڑ کر ان کی نکاح شدہ بیٹی سے شادی کا کیوں خواہش مند تھا؟ خوبی فارغ میں نہیں، اسے وراثت میں ملنے والی کروڑوں کی دولت، جائیداد میں تھی۔ وہ جائیداد کا مطالبہ بھی خلا کے ساتھ ہی کرتی، انہیں یہ مشورہ دینے والا ہی معیز تھا۔ جو شادیاں لالچ میں کی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا وہ جانتی نہ تھی؟ بس ولی صہیب خان نہ ہو، پھر چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان کی بیٹی سے محبت کرے یا نہیں، اس کے ساتھ مخلص ہو یا نہیں، آج جب اپنے بے شمار گناہ کا حساب کر رہی تھی تو روتے ہوئے اپنے مرحوم شوہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے بیٹی کو نکاح جیسے مضبوط رشتے میں باندھ گیا تھا۔ اگر وہ اس روز فارغ کا نکاح نہ کرتے، صرف زبانی بات کرتے یا منگنی ہی کر دیتے تو وہ کب کی وہ منگنی کی انگوٹھی ولی صہیب خان، محمد بختیار خان کے منہ پر مار کر فارغ کے معیز کے ساتھ خوب دھوم دھام سے شادی کروا چکے ہوتے۔ یہ ان کی بیٹی کے باپ اور دادا کی دعائیں اور ان کے درست فیصلے ہی تھے جو وہ اپنے تمام تر حسد و نفرت اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے کے باوجود بیٹی کی زندگی کو کسی بڑے سانحے سے دوچار نہ کر پائی تھی۔ جوان بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر بالکل تنہا چھوڑ کر خود یہاں ایک دوسرے ملک آ بیٹھی، ایسا کرتے نہ دل کانپا، نہ وجود پر لرزش طاری ہوئی۔ آج وہ ان کے کیے کا بھگتان بھگت رہی ہے، ان کی پیدا کردہ مشکلات میں گھری زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کیسے معافی مانگے؟ وہ تو ان سے روٹ کر دور دیس جا بسا ہے۔ میں نے اپنا گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گی؟ اس زندگی میں کر لیں، ابھی
وہ بوڑھا انسان زندہ ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے متواتر بیٹی کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر وہ خود میں اتنا حوصلہ تو پیدا کر پاتی کہ اس کا سامنا کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں۔ اس صبح کانپتے ہاتھوں سے وہ محمد بختیار خان کے گھر کا فون نمبر ملا رہی تھی۔ کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا اور انہوں نے بیٹی کے بجائے سسر سے بات کرنا چاہی تھی۔ ہیلو روحی بیٹا، یہ تم ہی ہو نا؟ ان کی سماعتوں سے وہ بوڑھی نحیف آواز ٹکرائی تھی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آغا جان، مجھے معاف کر دیں۔ انہیں اس احترام والی لقب سے انہوں نے زندگی میں پہلی بار مخاطب کیا تھا، ورنہ گفتگو بغیر کسی لقب کے صرف آپ سے شروع ہوا کرتی تھی۔ وہ کیا بولیں، ان سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ گناہ اتنے تھے، وہ کس کس کا اعتراف کرے، کس کس کی معافی مانگے۔ روحی بیٹا، تم ان کا محبت میں ڈوبا لہجہ انہیں ندامتوں کی عتیق گہرائیوں میں دھکیلنے لگا، ان پر جیسے کوئی کوڑے برسا رہا تھا۔ میرے گناہوں کی گٹھڑی بہت وزنی ہے آغا جان، بہت وزنی۔ آپ سے اپنے کس کس قصور کی معافی مانگوں؟ چاہتی تو یہ ہوں کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں۔ میں تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی جرت بھی خود میں نہیں کر پاتی۔ وہ رو رہی تھی۔ اپنوں میں رنجشیں، گلے شکوے، لڑائیاں سب کچھ ہو جایا کرتا ہے بیٹا، انہیں یاد رکھنا اور دل سے لگانا نہیں، بھول جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے خفا نہیں، بس اب سب کچھ بھول کر یہاں آ جاؤ۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور وسیع القلبی انہیں مزید کچھ اور ندامتوں کے سمندر میں دھنسا گئی۔ میں آپ کے پاس آؤں گی آغا جان، ضرور آؤں گی۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، مگر مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں ولی کو بھیجوں تمہارے پاس، یا کہو تو فارغ کو تم ان کے ساتھ۔ وہ ان کی شرمندگی اور پشیمانی اور تذبذب کو دیکھ کر بے اختیار بولے۔ نہیں نہیں، کسی کو نہیں، آپ وعدہ کریں مجھے لینے کسی کو نہیں بھیجیں گے۔ واپسی کا یہ سفر میں خود طے کروں گی، اس بار آپ نہیں، میں آپ کے پاس آؤں گی، بس مجھے کچھ مہلت، کچھ وقت دے دیں۔ پھر انہوں نے فارغ سے بات کروانے کی درخواست کی۔ السلام علیکم ممی۔ وہ شاید وہیں کہیں آس پاس ہی موجود تھی، تبھی تو لائن پر اگلے ہی پل موجود تھی۔ تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو بیٹا، میں جلد تمہارے پاس آؤں گی۔ وہ خاموشی سے ان کی آواز سن رہی تھی۔ اس روز اس نے بہت کچھ کہا تھا، شاید آج وہ صرف انہیں بولنے کا موقع دے رہی تھی۔ وہ اس تمہارے قابل نہیں، جو میں نے چنا وہ غلط، جو تمہارے ڈیڈی نے چنا وہ صحیح تھا۔ اپنے آنسوں پر قابو پائے وہ دھیمی آواز میں بولی، نفرت کو انتہا تک لے جانے میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن اگر ولی ابھی بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو تم اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دینا فارغ۔ جو اپنے والدین اور اپنے خونی رشتوں کے ساتھ مخلص ہے، وہ دنیا کے ہر رشتے کے ساتھ مخلص ہوگا۔ وہ ولی سے کہنا چاہتی تھی کہ ان کے گناہوں کی سزا وہ ان کی بیٹی کو نہ دے۔ وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے، وہ بہت سچی، بہت اچھی ہے۔ وہ اسے اپنا لے، اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا رہنے دے۔ انہیں چاہے کبھی معاف نہ کرے، ان سے چاہے ملے بھی نہ، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہ رکھے، مگر اس سے یہ سب کہنے کا وہ منہ کہاں سے لائیں؟ ان کا منہ نہیں تھا ان سے اسے کچھ بھی کہے، بس ان کا منہ نہیں تھا اس سے کچھ بھی کہے، بس اب صرف دعاؤں پر انہیں بھروسہ تھا، صرف دعاؤں پر۔ ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں جو اللہ رد نہیں کرتا۔ وہ آغا جان کو روتا دیکھ کر ان کے پاس آ گئی تھی اور یہ جان کر کہ یہ فون اس کی ماں کا ہے، وہ ان کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں کیا کہہ رہی ہے اسے پتہ نہیں تھا، مگر جواب میں آغا جان کیا کہہ رہے تھے وہ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے تھے۔ محبت جیت گئی تھی، مگر محبت کی یہ جیت کے ان انمول اور یادگار لمحوں میں جب پورے دل سے خوش ہو رہی تھی، خوشی و مسرت کے آنسو برسا رہی تھی، تب ماں کی اس آخری بات نے اسے یاد دلایا تھا کہ خوشی کے اس حصے میں اب زندگی بھر کبھی بھی پوری نہیں آ سکتی۔ اور جانتی تھی کہ ولی کتنا بھی تحمل مزاج اور بظاہر غصہ اور ضد کرنے والا نہ لگتا ہو، مگر وہ اسے کبھی بھی دل سے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ مارچ کی 12 تاریخ تھی۔ وہ جانتی تھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اس کی نگاہ کیلنڈر پر جاتی تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتا۔ فارغ بہروز خان، وقت کو روک سکتی ہو تو روک لو۔ ولی سے اس رات بات کر کے آنے کے بعد، اس رات کی صبح اس سے محبت کا دارک پانے کے بعد سے وہ ہر پل وقت کے رک جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس رات سے آج تک تمام دنوں میں وہ سارا دن آغا جان کے ساتھ مصنوعی قہقہے لگاتی اور رات میں بستر میں منہ چھپا کر بے آواز رویا کرتی۔ جس سے اسے محبت ہے وہ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ ان کی بہو نے ایک عمر گزارنے کے بعد آخرکار ان کی محبت کو تسلیم کر لیا، محبت کی جیت کی۔ یہ سرشاری ایسی تھی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے تھے۔ اب انہیں اٹھانے بٹھانے کے لیے سہارا دینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ باتھ روم خود چلے جاتے تھے، کسی وقت ہمت ہوتی تو آہستہ آہستہ چلتے، اس کے پاس کچن میں آ جایا کرتے۔ وہ کام کرتی رہتی، وہ کچھ دیر کچن ٹیبل پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے رہتے، پھر تھکنے لگتے تو واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ولی صبح یا کبھی کبھی شام کے وقت انہیں تھوڑی بہت چہل قدمی بھی کروانے لگا تھا۔ کبھی ان کی طبیعت میں کوئی تھوڑی بہت خرابی ہوتی، کوئی دوسرا دوا سوٹ نہ کر رہی ہوتی، کسی کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہونے لگتا تو فوراً ان کی دواؤں میں معمولی سی رد و بدل، مقدار میں کمی یا تبدیلی کر دیا کرتی۔ ہاں، ایسا وہ ہمیشہ ڈاکٹر نثار سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد کیا کرتی۔
آغا جان اسے چھیڑنے کو مذاق میں کہتے کہ ان کی تیمارداری کے بہانے وہ ایک سینئر ڈاکٹر کی زیر نگرانی اپنے تجربات اور قابلیت کو بڑھانے میں مگن ہے۔ ان دنوں ان کے ساتھ ہنسنا بھی کتنا مشکل عمل لگا کرتا تھا، مگر وہ اپنے کسی بھی انداز سے انہیں کوئی ٹینشن اور کوئی الجھن ان پر ظاہر نہ کیا کرتی تھی۔ زرمینہ کے ساتھ بھی اس کا محبت بھرا تعلق مزید مضبوط ہو گیا تھا، اس حد تک کہ ان دنوں جب وہ اپنی پڑھائی کی شدید نوعیت کی مصروفیات اور پریشانیوں میں گھری تھی، جب اس کی ٹینشن کو کچھ کم کرنے اور پڑھنے کا بھرپور موقع فراہم کرنے کے وہ اشنا اور حذیفہ دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ جا کر یہاں لے آئی تھی۔ اس نے تو یوں ہی فون پر فارغ سے عائشہ آنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی مصروفیات اور پڑھائی کے لیے مناسب وقت نہ ملنے اور اسائنمنٹس وغیرہ کے طریقوں کا ذکر کر ڈالا تھا، مگر فارغ آغا جان کو سب بتا کر اسی روز اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ عباد گھر پر نہ تھا اور زرمینہ اس کی اجازت کے بغیر اس طرح بچوں کو اس کے ساتھ بھیجتے ہچکچا رہی تھی۔ عباد ناراض ہوں گے فارغ، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں اپنے روزمرہ کی چھوٹی موٹی مشکلات کے حل کے لیے اپنے میکے کی طرف دوڑوں۔ میں اشنا اور حذیفہ کو ساتھ لے جا رہی ہوں، عائشہ آنٹی آئیں گی تو یہ واپس آ جائیں گے، تم ان کے یونیفارم، اسکول بیگز وغیرہ سب چیزیں جلدی سے میرے سپرد کر دو، اور 5-6 دنوں کے لیے ان کے کپڑے بھی۔ تب تک میں عباد بھائی سے فون پر بات کر رہی ہوں۔ یہ کبھی بہت پہلے کا قصہ تھا جب اسے عباد بھائی کا نہ زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگا کرتا تھا۔ عباد بھائی کیا اشنا اور حذیفہ میرے کچھ نہیں لگتے؟ اس نے زرمینہ ہی کے گھر سے عباد کا موبائل نمبر ملایا اور سلام دعا کے بغیر چھوٹتے ہی بولی، ہاں تم نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے زندگی میں پہلی بار فون کال کی ہے۔ وہ اس کے انداز پر حیران بھی ہوا اور محظوظ بھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ان دونوں کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی رشتہ ہے تو مجھے یہاں اجازت دیجیے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جب تک عائشہ آنٹی کراچی سے واپس نہیں آ جاتی میں اس وقت تک کے لیے اس پورے جملے میں اجازت کا لفظ زبردستی گھسایا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے کہ آپ کا انداز مکمل طور پر دھونس دھمکی دینے والا ہے۔ چلے میں اس لفظ کو کیا اپنے جملے ہی کو بدل لیتی ہوں، میں اشنا اور حذیفہ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ہاں یہ انداز فارغ بہروز خان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، وہ کہکا لگا کر بولا بھی تھا۔ فارغ بے ساختہ مسکرائی تھی اور ان کی باتیں خاموشی سے سنتی زرمینہ بھی۔ یوں وہ بچے آج کل اپنے ننیال میں رہ رہے تھے، صبح وہ دونوں یہیں سے اسکول جاتے، وہ انہیں تیار کروا کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ کرتی کہ ولی آفس آغا جان کے ساتھ ناشتہ کر لینے اور ان کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر لینے کے بعد ذرا تاخیر سے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد باقی کا سارا دن پھر وہ آغا جان اور فارغ کے ساتھ بھرپور شرارتیں کرتے اور کھیلتے کودتے گزارتے۔ شام میں ماموں کے گھر واپسی پر باہر گھما کر لانے اور آئس کریم کھلانے کی فرمائش ہوتی جو ہر بار پوری کی جاتی۔ آغا جان کے ساتھ باتیں کرتے وقت کے سوا اگر کسی وقت ولی کے چہرے کی ادبی سنجیدگی بے تحاشا مسکراہٹ اور والہانہ ہنسی میں بدلتی تھی تو صرف اپنے بھانجی اور بھانجا کے لیے۔ رات اس نے دیکھا تھا کہ حذیفہ اس کے ساتھ ریسلنگ کر رہا تھا، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھا وہ اس کے کندھے 1 2 3 کی گنتی کرتے ایک کارپٹ سے لگانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور ریفری کے فرائض انجام دیتی اشنا بھی کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر جھولتے نہ جانے کون سی داستانیں افراطی سے اسے سنانے میں مگن تھی۔ اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے جانے والی اشنا واپسی میں اپنی باربی کے لیے سائیکل، ڈریسنگ ٹیبل، کچھ نئے کپڑے، جیولری اور سینڈلز خرید کر لائی تھی، اور حذیفہ درجن بھر چھوٹے سائز کے اسپورٹ کارز جن کا مقصد صرف محض اتنا ہوتا تھا کہ پھر فراغت کے وقت میں میکینیکل انجینئر صاحب ان کے ٹائرز اور دیگر سارے پرزوجات الگ الگ کر کے کسی نئی ایجاد اور دریافت میں کوشاں ہو جاتے تھے۔ بہن کو باربی کا گھر سے جانے سے فرصت نہ تھی اور بھائی کو گاڑیاں توڑنے سے۔ ان بچوں کے ہونے سے گھر میں بے حد رونق اور ہنگامہ تھا۔ اب وہ تینوں کھانا کھاتے تو وہاں آغا جان کی باتیں اور ان دونوں کی سنجیدگی جیسا کوئی ماحول نہ ہوتا تھا۔ آج شاید ان دونوں کے یہاں قیام کا آخری دن تھا کہ عائشہ آنٹی کی آمد آج متوقع تھی۔ آج جمعے کا دن تھا، کئی ماہ کی بیماری کے بعد آج آغا جان کا جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ گھر پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے دن جب وہ مسجد نہ جا پاتے تھے اور مسجد سے جمعے کے خطبے اور اذانوں کی آواز آیا کرتی تو وہ بے قرار سے ہو اٹھتے تھے۔ آج مسجد جانے کا پروگرام انہوں نے رات ولی کے ساتھ طے کر لیا تھا اور وہ انہیں مسجد لے جانے حسب وعدہ نماز کے وقت سے کافی پہلے گھر پر موجود تھا۔ وہ اس وقت نہانے اور جمعہ کا بھرپور اہتمام کرنے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ فارغ کو یہ بھی بتاتے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ جمعہ کی نماز کا اہتمام بھی بالکل عید کی نماز کی طرح کیا ہے، اور جب اس کی دادی زندہ تھی تو وہ انہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو جمعہ کی تیاری میں خوب مدد کرواتی تھی۔ وہ اتنے مہینوں بعد مسجد جانے کے ایکسائٹمنٹ میں بے حد خوش تھے۔ وہ آغا جان کی پرجوش تیاریوں کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ حذیفہ اس سے ضد کر کے اپنا بھی لباس تبدیل کروا چکا تھا، کلف لگی کڑھائی ہوئی شلوار قمیض اور سواتی ٹوپی کے ساتھ غالباً اس کا بھی نماز کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ اشنا نے بھی جمعے کے احترام میں سلیو لیس ہی صحیح قمیض شلوار منتخب کر کے پہن لیا تھا، مگر اس پر پور تیاری اور اہتمام کے بعد جب وہ دونوں بہن بھائی اسے کمپیوٹر پر ساتھ بیٹھ کر لائن کنگ کھیلتے نظر آئے تو پتہ چلا
اہتمام سارا ہو چکا، اب اپنا کام ہو رہا ہے۔ ولی آغا جان کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد لے گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر وہ تھکے ہوئے نہیں بلکہ بے حد خوش اور ایکٹیو سے تھے۔ انہی کی فرمائش پر فارا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوایا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ اپنے گھر کے اس کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے سربراہ کی وہ خصوصی کرسی آج ایک بار پھر ان کے وجود سے سج جانے والی تھی۔ فارا نے آج ان کے لیے اپنے بھی تھوڑا اہتمام والا بنایا تھا، کھانا بھی تھوڑا اہتمام والا بنایا تھا، اور باقی سب کا کھانا بنایا تو سدو نے تھا، مگر میٹھے میں گاجر کا حلوہ فارا نے بنایا تھا، خوب محنت سے، اور تمام تر لوازمات اس میں شامل کر کے کھویا میوے، ابلے انڈے، چاندی کے ورق، اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آغا جان اتنے دنوں بعد مسجد گئے تھے تو ان کے پاس سنانے کے لیے کئی قصے تھے۔ وہ وہاں 5 وقت کے جتنے باقاعدہ نمازی تھے تو سب سے دوستیاں بھی خوب تھیں۔ اب وہ خوشی خوشی یہی بتا رہے تھے کہ مسجد میں ان کے دیرینہ دوستوں اور ساتھیوں نے آج ان کا استقبال کس والہانہ گرم جوشی سے کیا تھا۔ وہ زرمینہ کے بیٹے کو انسان بنانے کی کوششوں کے ساتھ ان کی باتیں بھی پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے کے بعد اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر لنچ کے بعد وہ کمپیوٹر پر گیم کھیلنا چاہتا ہے اور شام میں اس کے ساتھ پارک بھی جانا چاہتا ہے تو بغیر کوئی سڑا ہوا منہ بنائے پلیٹ خالی کر دے۔ ولی آغا جان کے برابر دائیں طرف والی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ اشنا اور حذیفہ کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی پر اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کر کے ولی میز پر رکھے پھل اٹھا کر آغا جان کے لیے کاٹنے لگا۔ وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے گاجر کے حلوے کو دیکھتے صبر و شکر کر کے پھل کھا رہے تھے۔ کبھی کبھار کی بد احتیاطی میں فارا کوئی حرج نہ سمجھتی تھی۔ ایک شخص پورا مکمل پرہیز کرتا ہے، اگر کبھی کبھی کچھ بد احتیاطی کر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ بہرحال وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہے، آپ اس پر اللہ کی ہر نعمت بند نہیں کر سکتے۔ مگر ولی ان کے سخت پرہیز کا قائل تھا۔ فارا اس سے میں ڈاکٹر ہوں یا تم کہہ کر کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، سو خاموش رہی۔ ولی نے خود بھی آغا جان کے ساتھ پھل ہی کھائے تھے، گاجر کے حلوے کا ایک چمچ بھی نہ کھایا تھا۔ کھانے کے اختتام پر شادی کے کسی بلاوے کا ذکر ہونے لگا۔ وہ کچھ رشتہ داروں کو جاننے تو لگی تھی مگر بہت اچھی طرح سب سے بھی واقف نہ ہو سکی تھی۔ ہفتہ بھر پہلے وہاں سے شادی کا کارڈ آیا تھا اور اب آغا جان اسے یاد دلا رہے تھے کہ یہ شادی ان کے کسی رشتے سے لگتے تو اس کی ہے، اور ولی اور زمینہ فارا نہ جانے اس بندے کی کسی رشتے کے کزنز ہیں۔ آغا جان تو شادی کی تقریب میں ظاہر ہے شرکت نہ کر سکتے تھے کہ اتنی دیر بیٹھنا ان کے لیے ناممکن تھا، مگر انہوں نے فارا سے کہا تھا کہ ولی کے ساتھ وہ اس شادی میں شرکت کرے۔ وہ اس فیملی کی فرد ہے تو اسے سب کی خوشی اور غم میں بھی فیملی کے ہر فرد کی طرح شریک ہونا چاہیے۔ وہ ولی کے ساتھ شادی کی تقریب میں جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی بالکل خاموش اور سنجیدہ ہی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی اس شخص کے سیلف کنٹرول پر، اسے خود پر اپنے جذبات پر کتنا قابو تھا۔ اب تو خیر سے اس سے بات کیے بہت دن ہو چکے تھے، مگر جس رات وہ اس سے بات کر گئی تھی اس کی اگلی صبح اس نے ولی کو اتنا ہی نارمل پرسکون دیکھا تھا جیسے روز دیکھتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے فارا سے بھی بالکل روزانہ والے انداز میں آغا جان کبھی بھی چیک کر لو میں ان کی دوائیں لے آیا تھا، دیکھ لو صحیح ہیں وغیرہ، کوئی اور تو کیا، ان دونوں کے ساتھ صبح شام رہتے آغا جان تک ان دونوں کے مابین کوئی غیر معمولی انداز یا ماحول بھانپ نہ پائے تھے۔ ولی کا یہ لا تعلق و بے نیاز سے انداز سے نفرت اور غصے سے کہیں بڑھ کر انسلٹنگ لگتا تھا۔ وہ تو اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی طنز ہی کر دے، وہ اس کے حوالے سے کوئی چبھتی بات، کوئی طنز یا فقرہ ہی کہہ دے۔ اس کا دل چاہتا کہ ولی سے کہے تم مجھ پر چیخ چلا لو، ہر برا لفظ بول لو، اپنا سارا غصہ نکالو، مگر پلیز یہ لا تعلقی اور بیگانگی کی مار مجھے مت مارو۔ یہ طنز غصہ اور نفرت سے کہیں زیادہ کڑی ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، کوئی میوزک تک نہ بج رہا تھا۔ وہ شاید میوزک اجنبیوں کے ساتھ انجوائے کرنا پسند نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر جیسے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کو دیکھا، بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور کہے ولی میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، پلیز پچھلی ہر بات بھلا کر مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، محبت کے اظہار میں پہل کرتے اسے کوئی آڑ نہ تھی، مگر اپنی جرأت اور صاف گوئی کا وہ آج سے پہلے بے شمار بار اتنے منفی انداز میں نفرت کے اظہار میں استعمال کر چکی تھی کہ آج اس کی محبت کا یقین کرتا کون؟ کاش جتنی اس میں جرأت ہے اتنی ہی عقل بھی ہوتی تو آج وہ یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ وہ دونوں شادی کی تقریب میں پہنچے تو ان کے ساتھ ساتھ ہی زرمینہ اور عباد کی گاڑی بھی آ کر رکی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر فارا اور ولی ادھر ہی آ گئے۔ تم اور لالا گاڑی سے اترتے شاندار لگ رہے تھے۔ عائشہ آنٹی اور عباد کو سلام کرنے کے بعد وہ زرمینہ کی طرف بڑھی تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر آہستگی اور محبت سے بولی۔ اس کی آہستہ آواز میں کہی بات عائشہ آنٹی کے بلند اور مخصوص نوعیت کے قہقہوں میں مزید دب گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کی آواز دب گئی ورنہ اس کے جملے پر سب اس کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنا چاہتے۔ اس نے پھر زرمینہ کی طرف دیکھا، اس نے کوئی جواب طلب بات نہ کہی تھی، صرف اپنی ایک رائے، ایک فیلنگ اس سے شیئر کی تھی۔ وہ ابھی بھی مسکراتی نگاہوں سے فارا کو دیکھ رہی تھی، پر نہیں زرمینہ نے کسی چیز اور کس بات پہ یہ رائے قائم کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔
अगर वो इन दोनों की शादी में साथ आने की वजह से ऐसा समझ रही थी तो ये सिर्फ उसकी खुश फहमी ही हो सकती थी। वो ज़रमीना को कैसे बताती कि अपनी तरफ खुलते खुशी और मोहब्बतों के दर उसने खुद अपने हाथों से बंद किए हैं। वो यहाँ पेशावर वली सुहेब खान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने नहीं बल्कि फ़क्त 3 महीने गुजारने आई थी, और इन 3 महीनों के इख्तिताम पर वो उसे उसकी हस्ब ख्वाहिश व फरमाइश अपने नाम से आज़ादी का परवाना दे देगा। वो यहाँ एक मुआहदा करके आई थी और अपनी कहीं किसी भी बात से वो मुकर नहीं सकती थी, उसे भुला नहीं सकती थी, अगर चाहे तो भी नहीं। एकदम ही उसे इतनी वहशत ने घेरा कि वो अपने पोर्शन से निकलकर सीधे आगा जान के कमरे में आ गई। दोपहर के खाने के बाद वो लेटे थे, मगर अब असर का वक्त होने वाला था। वो जानती थी कि वो नमाज की तैयारी के लिए जाग चुके होंगे। वो पिछले दिनों में बेशुमार बार आगा जान के पास ये मसला लाने का सोच रही थी, मगर हर बार जब अपनी यकम जनवरी की वो हरकत याद आती उसके उठते कदम बेख्तियार रुक जाते। ये बात उन्हें बताने के लिए हौसला कितना चाहिए था। अब तक वो यही समझते हैं कि वो उनकी शदीद बीमारी का सुनकर सब कुछ भुलाकर यहाँ आई थी। अगर उन्हें हकीकत पता चल गई तो उन्हें किस कदर दुख होगा। वो उनका मान तोड़ने का खुद में हौसला कहाँ से लाती, मगर इस वक्त वो उनके पास आने से खुद को रोक ना पाए। दिन पर दिन गुजर रहे हैं, क्या वो खामोशी से इस रिश्ते को ख़त्म हो जाने देगी? वली के पास फिर जाने का कोई फ़ायदा ना था। आगा जान, आओ मेरी जान। वो बिस्तर से उठने की तैयारी कर रहे थे। आगा जान, मैं आपसे और अपने वली के रिश्ते के बारे में। उन्होंने इसके लबों पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने ना दिया। तुम्हें इस रिश्ते के मुतालिक कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है मेरी जाने अजीज़। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। वो इस मौजू पर बात करने ही को आमादा ना थे, यूँ जैसे वो जानते थे कि वो सिर्फ उनकी सेहत की तरफ से मुतफक्कर होते इस रिश्ते को किसी इंसान तक पहुँचाए जाने से डर रही है। उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि वो आगा जान से इस मामले में किसी भी तरह की मदद नहीं ले सकती। उनसे मदद मांगने का सिर्फ एक मकबूल तरीका है कि आप उन्हें अलिफ से बे तक सब कुछ बता दें, और इतनी हिम्मत वो खुद में हरगिज़ नहीं पाती थी। ये इस रोज़ से 2-3 दिन की बात थी जब वो वली ऑफिस से वापसी में कुछ देर से आया था और साथ कुछ शॉपिंग भी करके लाया। चंद एक चीज़ें तो आगा जॉन के लिए और घर के लिए थी, मगर शॉपिंग का बुनियादी मकसद इबाद और ज़रमीना की शादी की सालगिरह का तोहफ़ा खरीद कर लाना था। इन दोनों के लिए खरीदा गया कीमती तोहफ़ा वो आगा जान को दिखाने लगा। उन्होंने तोहफ़े को काफ़ी पसंद किया। फ़ारा पहले से जानती थी कि वो ज़रमीना की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। आगा जान कई रोज़ पहले से ये बात बता चुके थे, और ये भी कि बच्चों की सालगिरह तो वहाँ मनाई ही बहुत धूम धड़के से जाती है और यहाँ से इसमें शिरकत भी भरपूर होती है। मगर ज़रमीना और इबाद की शादी की सालगिरह पर भी हर साल यहाँ से वली और आगा जान की तरफ से इन दोनों के लिए एक मुश्तरका तोहफ़ा जाया करता है। जब तोहफ़ा सब घर वालों की तरफ से मुश्तरका दिया जा रहा था तो वो भी इस घर का हिस्सा थी, इसलिए उसके अलग से कुछ तोहफ़ा देने की तुक बनती नहीं थी। हाँ, इसने तभी आगा जान से ज़रमीना की शादी की सालगिरह का तज़किरा सुनने के बाद ही ज़रूर तय कर लिया था कि वो तोहफ़े के साथ वहाँ ले जाने के लिए एक अच्छा सा केक ज़रूर बेक करेगी। उसका ख्याल था कि वली उसे चलने के लिए नहीं कहेगा, मगर वो वाकई को चीप और थर्ड क्लास जज्बाती हरकतें नहीं किया करता था। अगली शाम जब वो वापस ऑफिस से घर आ गया तो आगा जान से दुआ सलाम और खैर आफियत के बाद उससे बोला, ज़रमीना के घर चलोगी? उसने इस बात में सर हिलाया तो उसी गैर जज्बाती और लाताल्लुक़ के टोन में बोला, 8 बजे तक चलेंगे, तैयार हो जाना। उसने ठीक है कहा था। इन दोनों का आपस का ये रिश्ता ना भी रही तब भी वो इस घर की फ़र्द और इसकी ताई की बेटी तो रहेगी, और वो साबित करके दिखा रहा था कि वो सब कुछ कितनी खुश इसलोबर हंसी खुशी अंजाम देने वाला था। और उसके गैर जज्बाती संजीदा और शाइस्ता अंदाज के जवाब में खुद भी ऐसे रवैये का मुजाहिरा करती संजीदगी से सर हिला गई। 8 बजने में भी कुछ मिनट थे जब वो तैयार हो चुकी थी। चॉकलेट केक वो दोपहर ही में तैयार करके फ्रिज में रख चुकी थी। उसने ज़रमीना ही का कुछ रोज़ पहले तोहफे में दिया ब्लू और ग्रे रंगों के इम्तजाज वाला सूट पहना। लिबास तब्दील करने के बाद लिपस्टिक, आई लाइनर्स और मस्कारे के साथ तैयारी को मुकम्मल करती वो ग्रे रंग और शीशों वाले धागे के काम से आरास्ता दुपट्टे को सर पर लेती ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटी तो खुद ही चौंक सी गई। बिल्कुल ज़रमीना ही किसी अंदाज में हर वक्त दुपट्टा सिर पर लिए रखना उसकी कब से आदत बन गया था, उसे खुद एहसास नहीं हो सका था। इब्तिदा ख़ानदान के अफराद की आगा जान की इयादत के लिए आमद के दौरान, उनकी मेहमान नवाज़ी मेज़बानी के दौरान उसने कस्तन ऐसा करना शुरू किया था, मगर यह आदत इतनी पुख्ता हो गई थी कि इस वक्त वो किसी शौरी कोशिश के बगैर खुद ब खुद ऐसा कर गई। उसे खुद पर ताज्जुब भी हुआ और अच्छा भी लगा। इन दोनों की वहाँ आमद जैसे एक मुतवक्का बात थी। ज़मीना तो जैसे बेसब्री से मेके से किसी क़यामत का इंतज़ार ही कर रही थी। उसे और आबाद को तोहफ़ा देने से कबल वली बच्चों को उनके लिए लाई गई चॉकलेट्स देने लगा। ननिहाल के इस गैर ज़रूरी लाड प्यार ने मेरे बच्चों का सत्यानाश कर दिया। इबाद ने एक सर्द आह भरी। मैंने सख्ती से कह दिया था कि अब आइंदा बारबी के कपड़े, जूते, ज़ेवरात, घर का आराइशी सामान, उनके जिम, ब्यूटी सैलून वगैरह वगैरह कुछ खरीद कर ना दूंगा। मगर मेरी सख्ती का असर क्या होना था? मामू जान जो बिगाड़ने को मौजूद है वहाँ से ऐसी भरपूर शय लेकर आई हैं कि मुझसे फरमाइश है इन्हें बारबी का दूल्हा माउस की मुकम्मल वार्डरोब के फराहम किया जाए। वाले इसके शिकवों पर ध्यान दिए बगैर आयशा आंटी की तरफ मुतवज्जा हुआ तो बाद फारा से कहने लगा, मेरी बहन मुझे कंजूस मक्खी चूस और कोई जालिम बाप ना समझ लेना, मगर इस छटांग भर की बारबी के नखरों की कोई तो हद होना।
پہلی بار بڑی خوشی خوشی خود بیٹی صاحبہ کے لیے وہ آفت کی پرکالا خرید کر لایا تھا۔ کیا معلوم تھا گھر میں بیٹی کو باربی لا کر دینا گھر میں ہاتھی رکھ لینے کے مترادف ہے۔ گڑیا خرید کر آپ آئندہ اخراجات سے بچ گئے، ایسا سوچے بھی مت۔ کھلونوں کی دکانوں پر آنسا کے کپڑوں جوتوں سے لے کر دیگر تمام ضروریات زندگی کا وہ سامان موجود ہے کہ بندہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا رہ جائے۔ پچھلے مہینے ان کے کپڑوں کی استری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئرن سٹینڈ اور ایک استری خرید کر دی گئی تھی، ساتھ ٹی پارٹی کا سب ساز و سامان، اور اگر آنسا کو پکنک پر بھی جانا ہو تو اس کے تمام لوازمات خرید کر دیے گئے تھے۔ اور خیر اب تو دلہا میاں بھی چاہیے، یعنی یک نہ شد دو شد۔ وہی بات کی باتوں کو انجوائے کرتی ہنس رہی تھی۔ ایک اتنا خوش مزاج، ایک اتنا زیادہ سنجیدہ، پتہ نہیں مزاج کے اس فرق کے باوجود اس میں اور ولی میں اتنی زیادہ دوستی کیسے تھی۔ چونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا اس لیے کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ہی زرمینہ کھانا لگوانے اٹھ گئی۔ بھائی کی آج آمد غیر متوقع نہ تھی، اس لیے اس نے ڈنر پر خاص اہتمام کر رکھا تھا۔ وہاں کیک کا کوئی اہتمام نہ تھا، بقول عباد کے بڑھاپے میں یہ چونچلے کون کرے۔ فارا جو کیک لے کر گئی تھی اس پر چھری چلانے کے لیے بھی اماں ابا سے پہلے دونوں بچے بے چین بیقرار تھے۔ ان کا آپس میں کیک کاٹنے پر جھگڑا ان کے چچا نے دونوں کے ہاتھ میں بیک وقت چھری تھما کر نپٹوایا۔ ہاں بھئی یہ دیسی ٹیسٹ رکھنے والا کیک کہاں کھائیں گے۔ کھانے کے اختتام پر میٹھے کی باری آئی تو اخروٹ کا حلوہ پلیٹ میں استعداد ڈالتا دیکھ کر عباد بولا، تعلیم امریکی حاصل کی ہے مگر کھانے انہیں سارے کے سارے دیسی پسند ہے۔ ولی کے علاوہ باقی سب نے میٹھے میں کیک ہی لیا تھا۔ آئے فارا تم نے اتنا زبردست کیک کیسے بنا لیا؟ یہ تو گھر کا بنا ہوا معلوم ہی نہیں ہو رہا، پلیز مجھے اس کی ریسپی دے دو۔ میرا سادہ کیک صحیح بن جاتا ہے مگر کریم والے سارے کے سارے انتہائی فضول۔ زرمینہ کیک کا پہلا ٹکڑا ہی منہ میں رکھ کر بآواز بلند بولی، لیجیے یہاں خالص قسم کی خواتینی گفتگو عنقریب شروع ہونے والی ہے۔ چلو ولی ہم لوگ لاؤنج میں چلتے ہیں۔ عباد غالباً ریسپیز کے یہ تبادلے دیکھ دیکھ کر خاصا اکتایا ہوا تھا، تب بھی اپنی پلیٹ ہاتھ میں لے کر ولی کو بھی اٹھنے کا اشارہ کرتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ کیک کی ریسپی بتا چکی تو عائشہ آنٹی اپنے کچھ مشہور زبانہ ریسپیز ان دونوں سے شیئر کرنے لگی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کو اتنا انجوائے کر رہی تھی کہ 11 بجے گھر چلنے کے لیے اسے ولی ہی نے کہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد کچن میں چند ایک کام نپٹا کر وہ آغا جان کو دوا دینے کے لیے آغا جان کے کمرے میں آنے لگی، تب ان کے برابر والے کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لی۔ ولی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ آفس جا چکا ہے مگر وہ بھی گیا نہیں تھا۔ جی وحید صاحب آپ پیپرز تیار کروا لیجیے۔ ہاں وہ پہلے میں نے آپ کو اس لیے روک دیا تھا کیونکہ اس وقت تک میں نے آغا جان سے بات نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے دوسری طرف کی کوئی بات سنی پھر دوبارہ بولا، میں 5-6 دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں، آج 22 ہے نا، زیادہ سے زیادہ میں یا 31 تک آ جاؤں گا، آپ پیپرز مجھے تب تک بھجوا دیجیے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اسے ریسیور رکھے جانے کی آواز اور قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ فوراً وہاں سے بھاگنے کا جو سب سے پہلا طریقہ اس کی سمجھ میں آیا وہ برابر والے کمرے میں داخل ہو جانا تھا، اور وہ فوراً ہی ایسا کر گئی تھی۔ کیا ہوا فارا، روحی تو ٹھیک ہے نا؟ کل تو تمہاری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ اگلے مہینے کا آنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ اس کی پریشانی، اس کا خوف، اس کا اضطراب اس کے چہرے سے ہویدا تھا۔ وہ آغا جان سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتی تھی مگر ناکام ہو گئی۔ ادھر وہ کمرے میں آئی، ادھر اپنے کمرے سے نکل کر ولی بھی آغا جان کے دروازے پر آیا۔ آغا جان میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شاید لیٹ ہو گیا تھا اس لیے دروازے پر سے انہیں خدا حافظ کہتا فوراً واپس مڑ گیا۔ آغا جان نے ولی کو کچھ خاص توجہ سے نہ دیکھا نہ خدا حافظ کہا، ان کی توجہ فارا کی طرف تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پتہ نہیں ایک دم ہی کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آغا جان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آغا جان ولی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس سے معافی مانگ چکی ہوں، پھر بھی نہ اس نے مجھے معاف کیا اور نہ مجھ سے نفرت ختم کی۔ آپ کہتے ہیں وہ بہت میچور، بہت معاملہ فہم، بہت صبر برداشت والا ہے، وہ میری اور زمینہ کی طرح ضدی اور جذباتی اور غصے والا نہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں وہ مجھ سے اور زمینہ سے بھی زیادہ ضدی اور غصے والا ہے، اس میں انا بھی ہم دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دونوں تو منہ پر بول کر دل صاف کر لیتے ہیں، وہ دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہے، لوگوں میں سے ہے، وہ منہ سے کہتا ضرور ہے مگر دل سے اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا وہ تم سے نفرت نہیں کرتا۔ آغا جان نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا، نہیں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے اپنا دل میری طرف سے بالکل صاف نہیں کیا۔ میں آپ کو اس کی نفرت کی انتہا بتاؤں، وہ میرے ہاتھ کی بنی کوئی چیز تک نہیں کھاتا۔ اس دن میں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ ایک بار زرمینہ اور ولی کے بچپن کی باتیں بتاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ولی کو بچپن میں آمنہ چاچی کے ہاتھوں کے بنے حلوے بہت پسند تھے، وہ ان سے گاجر کا حلوہ فرمائش کر کے بنواتا تھا، اور اس دن جب میں نے حلوہ بنایا تو اس نے اگنور کر کے فروٹس کھانے شروع کر دی۔ کل زرمینہ کے گھر اس نے میرے بنائے کیک کے بجائے اخروٹ کا حلوہ کھایا، میرے بنائے کھانوں میں جیسے زہر ملا ہوا تھا۔ یہ ہے اس کی مجھ سے نفرت۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ میچور ہے، اگر وہ میچور ہوتا تو کیا اس سے نظر نہ آتا کہ میں بدل گئی ہوں، میں اب پہلے جیسی نہیں ہوں، میں اب اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے بولی چلی جا رہی تھی مگر یک دم ہی اسے خود ہی احساس ہوا ان سب باتوں کا کیا فائدہ ہے، وہ آغا جان سے ساری بات کر چکا ہے اور ان کی تائید حمایت حاصل کرنے کے بعد اس نے وکیل کو طلاق کے کاغذات تیار کروانے کو کہہ دیا ہے۔ اب گلے شکوے شکایت اور یہ آنسو کس کام کے ہیں، ان سے فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟
وہ اب آغا جان کے روبرو سوال جواب سے خائف تھی۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا پوچھیں گے اور وہ ان سے کیا کہے گی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر شکر ہوا ابھی اس نے ان کی گود سے سر اٹھا کر شرمندگی میں بری طرح گرتے آنسو صاف کرنے شروع ہی کیے تھے کہ ان کے ایک بہت پرانے واقف ان کی عیادت کے لیے آ گئے۔ وہ لندن سے آئے ہوئے تھے۔ آغا جان کی کئی برسوں بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی، سو ان کے ساتھ ان کی گفتگو کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو لنچ کے بعد بھی کافی دیر تک جاری رہا تھا۔ بڑھاپے میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس نے آغا جان کے صبح کی بابت کچھ نہ پوچھنے پر پرسکون کا سانس لیتے سوچا۔ ولی اس شام کراچی چلا گیا تھا۔ آغا جان کہہ رہے تھے وہاں اسے آفس کا کوئی کام ہے۔ رات کے کھانے پر صرف وہ اور آغا جان تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ روحی جو اگلے مہینے یہاں جانے والی ہے، وہ موضوع کچھ دیر آغا جان نے بڑی خوشی کے ساتھ اسے ڈسکس کیا۔ پھر انہوں نے دوا دینے کے بعد کمرے کے لائٹس بند کرکے وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور لاسٹ پارٹ 2 جو ہے کچھ دیر تک اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔